دوسرا رکوع النور کا شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ یہ آیتیں وہ ہیں، کم از کم 10 آیتیں جن کا تعلق خاص واقعے سے ہے، جس کی طرف کل بھی اشارہ ہوا تھا۔ افک عائشہ صدیقہ، افک کا معنی بہتان، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، تہمت لگانا۔ تو داعی اسلام اور داعی حق، داعی توحید، اس کو ہر طرح سے جسمانی اور ذہنی ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئیں انبیاء کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے حوالے سے جتنا مجھے پریشان کیا گیا کسی اور کو نہیں کیا گیا۔ آپ کی بیٹی پر حملہ ہوا، ہجرت کر رہی تھی، وہ اسی چوٹ سے، اسی صدمے سے وہ فوت ہوئی، کئی سال بیمار رہی، حمل گر گیا حضرت زینب کا، اور اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوئی، فوت ہو گئی کئی سال کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا، پھر آپ پر یہ ذہنی یعنی وہ جان بوجھ کر، اسی قریب دنوں میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا جس پر ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کا کسی موقع پر پانی بھرنے میں تھوڑا سا بات چیت ہو گئی، تو اس نے انصار کو بلایا، مہاجر نے مہاجرین کو بلایا، تھوڑا بہت ہو گئی بات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، ختم کر دی بات۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اچھا یہ ہمارے ساتھ اس طرح لڑتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ ہوا کتا پالو تاکہ تمہیں ہی کاٹے، یہ لفظ اس نے کہا۔ اور اس نے کہا کہ میں عزت والا اس ذلیل کو مدینے سے نکال دوں گا۔ یہ سورہ منافقون میں لفظ ترجمہ اس کا۔ تو لمبا واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کئی موقعوں پر، اس موقع پر بھی اور اس حضرت عائشہ والے واقعے کے بعد بھی اجازت مانگی، اس کو قتل کرو۔ فرمایا نہیں، لوگوں کو کیا پتہ، دور والوں کو، وہ کہیں گے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ تھا بہت پریشان کن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے اور مشورے لیتے رہے، اور حقیقت کا پتہ نہیں تھا، غیب اللہ جانتا ہے۔ اور حضرت عائشہ کو بالکل پتہ نہیں تھا، ہر صحابی ولی کامل ہوتا ہے، حضرت عائشہ کو پورے مہینے میں پتہ نہیں چلا کہ میرے خلاف باتیں ہو رہی۔ آخر میں وہ بیمار ہو گئی تھی سفر سے واپس آ کر، تو آخر میں پتہ چلا تو بہت زیادہ پریشان، دو راتیں دن رات روتی رہیں۔ تو کہتی ہیں مجھے یہ گمان تو نہیں تھا کہ قرآن میں میری صفائی کے بارے میں آیتیں آئیں گی، کتنا مجھے تھا کہ اللہ حضور خواب میں دیکھ لیں گے میری بے گناہی کے بارے میں۔ تو یہ واقعہ 2-2.5 صفحے بخاری شریف میں 2-3 جگہ لکھا ہوا ہے۔ یہ آیتیں 10 جو ہیں اس حوالے سے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاءوا بالافک، جو لوگ بہتان لائے، عصبۃ منکم، وہ ایک جتھا ہے تم میں سے۔ عصبہ کہتے ہیں طاقتور جماعت کو، جیسے سورہ یوسف میں بھی آتا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم نوجوان سے اور مضبوط جماعت ہے۔ منکم، تم میں ہیں، یعنی کلمہ پڑھ کر تم میں شامل ہوئے،
لا تحسبوه شر لکم، لا تحسبوه شرا لكم، اس بات کو اپنے لیے خالص نقصان مت سمجھو، اس بات کو اپنے لیے خالص بل نقصان هو مت خیر سمجھو، لکم، بل هو خیر لكم، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صبر کا ثواب، پھر اس کے حوالے سے اتنی آیتیں آئیں پوری امت کو عصمت اور عفت کے قوانین ملے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، لكل امرئ ان میں منهم، سے ہر شخص کے لیے ان میں سے ہر شخص مکتسب من الاسم، ما اكتسب من الاثم، وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، وہ ہے جو اس نے گناہ یعنی اس کی کمایا، سزا اس کو ملے گی، گناہ ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم، والذی تولی کبرہ اور منهم، جس نے ہاتھ میں لیا اس کا بڑا حصہ، جس نے ہاتھ میں لیا اس کا بڑا حصہ، ماسٹر آف مائنڈ جس کو کہتے ہیں، اصل منصوبہ ساز، لہو عذاب عظیم، لہو عذاب اس کے لیے سخت سزا ہے۔ اس کے لیے سخت سزا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس لفظ سے مراد عبداللہ بن ابی ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، لولا اذ سمعتم، کیوں نہ ہوئی یہ بات کہ جب تم نے اس کو سنا، کیوں نہ یہ بات جب تم نے ظن المؤمنون والمؤمنات، ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان کرتے مومن مرد اور عورتیں، گمان کرتے مومن مرد بانفسہم خیرا، بانفسہم خیرا، اپنے بارے میں بھلائی کرتے، اپنے بارے میں بھلائی، وقالوا، اور وقالوا، یہ کہتے، یہ کہتے ہیں، ھذا افک مبین، ھذا افک مبین، یہ واضح جھوٹ ہے۔ یہ واضح یہ افک دوبارہ آیا، پہلے بھی جاؤ بالافک، یہ بہتان ہے واضح۔ یہاں پر جو لوگ شریک تھے، عبداللہ بن ابی تو منافق تھا اور ان کا نام نہیں اتنا واضح، اور تین جو ہے یعنی ایک مصطح، ایک حسان اور ایک حمنہ حضور کی سالی تھی، ان تین کا نام آتا ہے، تو ان کی تو سخت مذمت ہے، اور دوسرے جو لوگ خاموش رہے ان پر بھی تنقید ہے کہ تم کیوں نہ کہا یہ بہتان ہے، چپ کیوں رہے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے اور یہ غلط ہے، ان کی تعریف ہے ان کے بعد۔ یہ حضرت کیا ہے جی، ابو ایوب انصاری جو حضور کے میزبان تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس بارے کے بارے میں تو تیرا کیا خیال ہے، تو کیا ایسا کام کر سکتی ہے؟ وہ نبی کی بیوی ہے، تو انہوں نے یہ لفظ کہا تھا، سبحانک ھذا افک عظیم، سبحانک ھذا، یا کہ سبحان آتا ہے نا، ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہت، یہ لفظ پہلے ابو ایوب انصاری کی زبان سے نکلا، بعد میں قرآن میں آیا یہ لفظ۔ سب کو ایسا کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے، تو ان کی تعریف ہے۔ لولا جاءوا علیہ، لولا جاءوا علیہ، کیوں نہیں لائے اس اپنے دعوے پر، کیوں نہیں لائے اس کے دعوے پر، باربعۃ شہداء، باربعۃ چار گواہ، چار گواہ، جیسے کل گزرا تھا کسی پر تہمت لگایا تو چار گواہ پیش کرے گا ورنہ 80 کوڑے کھائیں گے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا جب کہ وہ گواہ نہیں لا سکے، جبکہ وہ گواہ نہیں لا فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، أولئك ایسے لوگ اللہ کے قانون میں جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے قانون میں جھوٹے اللہ ہیں۔ کو تو پہلے ہی پتہ ہے لیکن قانونی طور پر بھی جھوٹے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا، اللہ کا فضل و رحمت، یہ دوبارہ آیا، کل کے آخر میں آیا تھا، یہ دوبارہ 4 دفعہ آئی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا والآخرہ، دنیا والآخرت میں دنیا والآخرہ، تمسکم، ضرور تمہیں پہنچتا، ضرور تمہیں فیما افضتم فیہ، فیما اس افضتم، بات میں جس میں تم مشغول ہوئے، اس بات میں جس میں تم مشغول ہوئے، عذاب عظیم، عذاب، بڑی سزا، بڑی اللہ سزا، نے کوئی عذاب نہیں لایا تو اس کا فضل ہے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس کو ایک دوسرے سے سیکھتے تھے اپنی زبانوں سے، جب تم ایک دوسرے کو ایک کہتا تھا دوسرا آگے کسی اور جگہ کہتا تھا، وتقولون بأفواہکم، وتقولون اور بأفواہکم، تم کہتے تھے اپنے منہوں سے، اور تم کہتے تھے ما لیس لکم بہ علم، ما لیس لکم بہ علم، وہ بات جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ وہ بات جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ افواہ اردو میں بھی اسے کہتے ہیں بے سند بات، فضول جو گڑی ہوئی باتوں کے افواہ اڑ گئی جی، فلاں کی موت کی اور فلاں بات کی افواہیں، تو یہ افواہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، یطفئ نور اللہ بافواہہم، افواہیں پھیلا کر دین کو مٹانا چاہتے ہیں، یہاں کا یہ افواہ۔
اچھا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، وتحسبونه تم اس کو معمولی سمجھتے تھے، تم اس کو معمولی وہ سے عند اللہ عظیم، وهو عند وہ الله اللہ کے نزدیک بڑا جرم تھا۔ اللہ کی نزدیک بڑا جرم فلولا إذ سمعتموه، ولولا إذ کیوں سمعتم نہ ہوا جب تم نے یہ بات سنی، کیوں نہ ہوا جب تم یہ بات قلتم، قلتم تم فوراً کہتے تم فوراً ما یکون لنا، ما یکون ہمیں کوئی حق نہیں ان نتکلم بہذا، ان کہ نتکلم ہم اس بات کو زبان پر لائیں، ہم اس بات کو زبان پر لائیں ہم اس کو زبان سے لانا بھی جائز نہیں سمجھتے، یہ کہنا چاہیے تھا سبحانک، سبحانک، اے اللہ پاک تو ہی ہے، اے اللہ پاک تو ہے ھذا بہتان عظیم، هذا بہتان یہ بڑا بہتان ہے، یہ بڑا بہتان ہے بہتان اردو میں بھی بولا جاتا ہے لفظ، یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا۔ یعظکم اللہ، یعظکم اللہ اللہ تمہیں نصیحت دیتا ہے، اللہ کی نصیحت دیتا ہے واز کا معنی نصیحت، کسی غلط کام کرنے والے کو اس کی غلطی کے نقصان کا بتانا، دنیا اور آخرت کے نقصان کا۔ حکیم رحمت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے جب کوئی ٹائم لیتا کہ ہمارے یہاں تقریر کرو تو وہ فرماتے بھائی لوگوں کو واز کا بتانا، تقریر نہ کہنا لفظ، تقریر تو ہندو بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں، تقریر بات کسی کے ذہن میں بٹھانا، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موضوع پر بھی ہو سکتی، واز کی بات کرنا کہ میں واز کروں گا، واز نصیحت۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ واعظ ہے، واز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت دیتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، ان تعودوا کہ لمثلہ تم لوٹو ایسی بات کی طرف کبھی بھی، آئندہ ایسی بات نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ لَكُمْ تعالیٰ تمہارے لیے دلائل بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دلائل بیان کرتا واللہ علیم حکیم، اللہ علیم اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ان الذین یحبون، ان الذین بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگ ان پسند کرتے تشیع الفاحشہ، ان تشیع یہ کہ عام ہو جائے بے حیائی، کہ عام ہو جائے بے حیائی، فاحشہ واضح غلط کام کو کہا جاتا ہے، خاص طور پر بے حیائی، تو اس کی کئی اقسام ہیں، شفاف لباس پہننا یا مختصر لباس پہننا، عشقیہ گانے گانا، یا اس طریقے سے مردوں عورتوں کا ڈانس کرنا مل کر، یا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جو گناہ کو پھیلائے وہ فاحش ہے۔ فی الذین آمنوا، مومنوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ان میں دردناک ہے یہاں فاحشہ سے مراد ہوا ہے یعنی لوگوں پروپیگنڈا، ایک لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا، پھر دنیا والا، پھر دنیا والا دنیا اور آخرت، اللہ یعلم، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وانتم لا وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے پھر تیسری دفعہ ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ، ولولا فضل اللہ اگر علیکم، اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا، اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہو، فضل کا معنی رزق بھی ہوتا ہے قرآن میں، وابتغوا من فضل، اور فضل کا معنی ہے یعنی عمل سے زیادہ ثواب، انعام، 10 روپے قیمت کی چیز ہے 100 روپے دے دینا، عمل تھوڑا ہو ثواب زیادہ، اس کو فضل، اللہ کا فضل ہے۔ تو سود کے پیسوں سے کوٹھی بنا کر اوپر تختی لگا دی، ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، حرام چیز کو اللہ کا فضل نہیں کہا جا سکتا، نہ رزق کہا جا سکتا، حلال کو کہا جا سکتا، لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ وان اللہ رؤوف الرحیم، وان اللہ اور یہ کہ اللہ شفقت والا اور مہربان یہ کہ اللہ ہے۔ تعالیٰ اسی صفحے پر نیچے چوتھی دفعہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ، تو دو جگہ اس کا جواب بھی ہے، دو جگہ جواب نہیں، ایک رکوع رہتا ہے اس سلسلے کا۔ ان الذین جاءوا بالافک، ان الذین جاءوا جو لوگ بہتان لائے، جو لوگ بہتان لائے، عصبۃ منکم، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جتھا ہے، تم میں سے ایک جتھا ہے، لا تحسبوا شرا لکم، لا تحسبوا شرا اس بات کو خالص نقصان اپنا نہ سمجھو، اس بات کو خالص ہر شر میں اندر خیر بھی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اتنی آیتیں آئیں، صورت آئی اور احکام آئے، بل هو خیر لکم، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر لکل امرئ منہم، لکل امرئ ان میں منہم، سے ہر شخص کے لیے ہے ان میں سے ہر شخص کے لیے مکتسب من الاسم، مکتسب من جو الاسم، اس نے گناہ کیا، جو اس نے گناہ کیا،
नेकी को कसब कहते हैं, गुनाह को इक्तिसाब, इक्तिसाब यानी मुश्किल से, फितरत के खिलाफ काम। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिन्हुम, वल्लज़ी तवल्ला जिसने हाथ में लिया इसके बड़े हिस्से को उनमें से, हाथ में इसके बड़े हिस्से को, लहू अज़ाबुन अज़ीम, लहू अज़ाब, उसके लिए बड़ी सज़ा है। इसके लिए बड़ी सज़ा है। इन लोगों को हद लगी थी या नहीं, दोनों कौल हैं। हुजूर ने माफ़ कर दिया और एक है कि सज़ा दी, तो बाकियों को 80 कोड़े, और इस लफल की वजह से अब्दुल्ला बिन उबई को 100, क्या इसका डबल क्या होता है, 180, दोनों कौल हैं, माफ़ कर दिया या सज़ा दी। लौला इज़ समिअतुमू, लौला इज़ क्यों ना हुआ जब तुमने इसको सुना, क्यों ना जब तुमने ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात, वल्ल मुमिनून वल समझते मोमिन मर्द भी और औरतें भी, समझते मोमिन मर्द भी बिअनफुसिहिम खैरा, बिअनफुसिहिम खैरा, अपने बारे में अच्छा गुमान, अपने बारे में अच्छा गुमान। वक़ालू, और ये कहते, ये कहते, हाज़ा इफ्कुम मुबीन, हाज़ा इफ्कुम, ये वाज़ेह बहतान है। ये वाज़ेह बहतान, लौला जाऊ अलैहि, लौला जाओ, क्यों न लाए मुनाफिक इस बात पर, क्यों न लाए ना बिअरबात शुहदा, बिअरबात चार गवाह, चार गवाह, इल्लम यातू बिशुहदा, इल्लम यातू जब वो गवाह नहीं ला सके, जब वो गवाह नहीं ला औलाइका इनदल्लाहि हुमुल काज़िबून, उलाइका इनदल्लाह, ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक ही झूठे हैं। ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक ही झूठे हैं। वो जिसने लाया था हज़रत आयशा को ऊँट पर बिठा कर, उसकी ड्यूटी थी, गिरी पड़ी थी लाना, तो वो यानी वो कहता था मैंने तो कभी किसी औरत के कपड़े को भी हाथ नहीं लगाया। तो बाद में वो शहीद हुआ एक जंग में। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, वलौला फज़लुल्लाहि अगर अल्लाह का फज़ल और रहमत तुम पर ना होता, अल्लाह ताला का फज़ल और रहमत तुम पर ना होता, दुनिया वाला आखिरत, दुनिया वाला दुनिया और आखिरत, दुनिया और तमस्सकुम, लमस्सकुम, ज़रूर तुम्हें पहुँचता, ज़रूर तुम्हें फीमा अफ़ज़तुम फी, फीमा उस बात में जिसमें तुम मशगूल हुए, उस बात में अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब, बड़ा अज़ाब, बड़ा अज़ाब, इज़ तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम, इज़ तलक़्क़ौनहु, जब उसको तुम नकल करते थे अपनी जुबानों से। तलक्की का ज़माना सीखना, तलक्का आदम मिन रब्बिह, एक से दूसरा सुनता था, वो आगे सुनाता। वतक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम, वतक़ूलूना तुम अपने मुँहों से कहते थे, तुम अपने मुँहों से मा लैसा लकुम बिही इल्म, मा लैसा लकुम वो बात जिसकी जो तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, वो बात जिसकी तुम्हारे पास दलील नहीं, तहसबूनहु हय्यिनन, वतहसबूनहु तुम इसको मामूली समझते थे, वहुव इंदल्लाहि अज़ीम, वहुव ये इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक बड़ा जुर्म था। अल्लाह के नज़दीक बड़ा वलौला इज़ समिअतुमूहु, वलौला इज़ क्यों ना हुई ये बात जब तुमने इसको सुना, क्यों ना ये बात कुल तुम कहते, मा यकूनु लना, हमें जायज़ नहीं है, अन नतकल्लम बिहाज़ा, अन नतकल्लम कि हम इसको अपनी जुबानों पर लाएं। हम इसको अपनी जुबान पर सुब्हानक, सुब्हानक, ऐ अल्लाह पाक तो तू ही है, अल्लाह पाक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, हाज़ा बुहतान, ये बड़ा बुहतान है। बड़ा बुहतान है। जैसे यूसुफ सूरह यूसुफ में, क्या है, क़त्ताअना अयदियहुम व क़ुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशर, हाशा लिल्लाह और सुब्हानक ताज्जुब के अंदर, याइज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें नसीहत देता है, अल्लाह तुम्हें अन तऊदू, कि तुम लौटो, लिमिस्लिही, ऐसी बात की तरफ, अबदन, कभी भी, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दलाइल बयान करता है, अल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला। इन्नल लज़ीना युहिब्बून, यहाँ आयात को कवानीन भी हो सकता है, इफ़त के कवानीन। इन्नल लज़ीना युहिब्बून, जो लोग पसंद करते हैं, अन तशिय्यल फाहिशा, ये कि आम हो जाए बेहयाई, फिल्लज़ीना आमनू, मोमिनों में, लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब, फिर दुनिया वाला आखिरत, दुनिया और आखिरत। अल्लाह यअलम, अल्लाह जानता है, वांतुम ला ताअलमून, तुम नहीं जानते। एक लफ्ज़ में जल्दी में कह दूं, ये फिल्मी स्टारों को और इन गलूकारों को और इन बेहयाई फैलाने वालों को एजाज़ात देना, तमग़े देना, ये बेहयाई को फैलाना है। यानी अच्छा, एक बड़े आलिम को भी चुन लिया, तारिक जमील साहब को भी अवार्ड दे दिया, और साथ एक बड़े गलूकार को भी दे दिया, है जी, जो सब बराबर कर दिए। तो ये बेहयाई फैलाने वाले लोग हैं। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फज़ल और रहमत तुम पर न होता, वअन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम, ये बात कि अल्लाह शफ़ीक़ और मेहरबान है। ये बात कि अल्लाह जवाब हो गया, अज़ाब पहुंचा, तुम पकड़े जाते। ये अरबत शहादा जो है, शुहदा, शुहदा, इसके थोड़ा सा इसका वाक़या बयान कर दें,
कल आया था कि जो किसी पर नहीं वो जो वाकया था इसके पीछे वाकया भी तो था नहीं कि मतलब जो 4 गवाह का वो कसम सॉरी एक भी नहीं लाए। नहीं मतलब वो जब ये दावा इसका किया नहीं, वो गुनाह का हाँ जी तो नहीं गवाह सॉरी पेश करने थे। माफ कीजिएगा